اللہ الرحمن الرحیم. معطا امام محمد. اگلا جو ہمارے پاس ٹاپک ہے وہ یہ کہ الرجل مرد یغتسل غسل کر سکتا ہے او یتودع یا وہ وضو کر سکتا ہے بسور المرأتی عورت کے جھوٹے پانی کے ساتھ. ٹھیک ہے، یعنی عورت کے بچے ہوئے پانی سے، اس کے جھوٹے پانی سے. اب اس کے جھوٹے پانی سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے پیا ہوا ہو. اس کے جھوٹے پانی سے یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ عورت نے اس میں سے وضو کے لیے پانی لیا ہوا ہو اس برتن میں سے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عورت ناپاک تھی یا حائضہ تھی اور اس پر غسل لازم ہو چکا تھا تو وہ اس نے پاک ہونے کے لیے اس میں سے پانی لے کر غسل کیا ہوا ہو. تو کیا اس برتن میں سے وضو کیا جا سکتا ہے یا غسل کیا جا سکتا ہے؟ تو یہ ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ جو ہے وہ ایک ہی برتن سے آگے پیچھے جو ہے وضو اور غسل کر لیا کرتے تھے. تو اس کا مطلب یہاں سے یہ بات دلالت کے طور پر آ جاتی ہے کہ مرد جو ہے وہ عورت کے بچے ہوئے یا اس کے جھوٹے پانی سے جو ہے وضو غسل کر سکتا ہے. تو اخبرنا مالک، ہمیں مالک نے خبر دی، حدثنا ہمیں حدیث بیان کی نافع نے، اور وہ ابن عمر سے روایت کرتے ہیں انہ قال کہ وہ بیان فرماتے ہیں لا باس نہیں ہے کوئی حرج بھی ان یغتسل الرجل یہ کہ آدمی غسل کر لے بفضل بچے ہوئے سے وضوء المرأتی عورت کے وضو کے پانی سے معلوم تکن جب کہ وہ نہ ہو جنبی او حائدن یا پھر حیض کی حالت میں. تو اب قال محمد یہ بیان فرماتے ہیں کہ لا باس کوئی حرج نہیں ہے بفضل وضوء المرأتی عورت کے وضو کے پانی کے بچے ہوئے سے. ٹھیک ہے، ودو کہا جاتا ہے نا، وضو کا جو بچا ہوا پانی ہوتا ہے اس سے. فضلی کا معنی یہاں پر ہوگا بچا ہوا، وضوء المرأتی کا معنی ہوگا یعنی وضو سے ان کا جو بچا ہوا پانی ہے عورت کا، وغسلھا اور اس کے غسل سے بچا ہوا. یعنی فضلی کا لفظ جو ہے نا وہ وضو کی طرف، غسل کی طرف اور سور کی طرف، تینوں کی طرف مضاف ہوگا. تو ودوئی یعنی کہ وضو کے بچے ہوئے پانی سے، وغسلھا اور اس کے غسل کے بچے ہوئے پانی سے، وسورھا اور اس کے جھوٹے پانی سے. وَإِن كَانَتْ جُنُبًا اگرچہ وہ جنبی ہو، او حائدن یا اگرچہ وہ حیض کی حالت میں ہو. بلغنا ہمیں حدیث پہنچی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کانا تھے یغتسل وہ غسل کیا کرتے ہوا وہ عائشہ اور حضرت عائشہ من اناء واحد ایک ہی برتن سے، لا يتنازعان الغسل اور وہ آگے پیچھے غسل کیا کرتے تھے. فہذا پس یہ فضل بچا ہوا ہوگا غسل المرأتی عورت کا، یعنی جو غسل اس کے کیے وقت کا بچا ہوا ہوگا جنبی عورت کے. یعنی ظاہر سی بات ہے جب حضرت عائشہ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے پیچھے غسل کیا کرتے تھے تو اس کا مطلب یہی ہے نا کہ وہ ان پر غسل فرض ہو چکا ہوتا تھا، دونوں جنبی ہوتے تھے، دونوں ناپاکی کی حالت میں ہوتے تھے تو آگے پیچھے ایک دوسرے سے غسل کر لیا کرتے تھے. یعنی کبھی پہلے حضرت عائشہ کر لیتی تھی، کبھی پہلے حضور کر لیا کرتے تھے. تو اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ عورت کے جو ناپاک ہو اس نے غسل اس پر لازم ہو اور وہ پہلے غسل کر لے تو اس کے بچے ہوئے پانی سے بھی وضو غسل کیا جا سکتا ہے. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی قول ہے. اس کے بارے میں ہم پہلے بہت ڈیٹیل سے پڑھ چکے ہیں. وہی والا جو اختلاف وہاں پر 4-5 تھے نا، وہی آپ یہاں پر بھی لکھ سکتے ہیں، جہاں پر تھا کہ ایک ہی برتن سے مرد اور عورت جو ہے وہ غسل یا وضو کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. تو وہی والے 4-5 پوائنٹ جو ہیں وہ آپ یہاں پر اس کے اختلاف میں لکھ سکتے ہیں. اور یہ حدیث جس کے بیچ میں آیا تھا کہ وہ دونوں صورتوں میں حضرت ابن عمر کی روایت کو لیتے ہیں کہ بعض اوقات وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں جو ہے وہ اگر عورت جنبی یا حیض کی حالت میں ہو تو نہیں لے سکتے. بعض میں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، انہوں نے بعد میں یہ قول اختیار کر لیا تھا کہ کیا جا سکتا ہے، یعنی مرد اور عورت جو ہیں وہ کر سکتے ہیں. لیکن وہی 4-5 پوائنٹ آپ نے یہاں پر بھی لکھ لینے ہیں جو ہم نے پہلے ٹاپک میں پڑھ لیے تھے. اگلا جو ہمارے پاس ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ بلی کے جھوٹے سے وضو کرنا. یعنی دیکھیں ایک بالٹی، ایک ٹب وغیرہ میں پانی بھر کے رکھا ہوا تھا کہیں پر اور بلی آ جاتی ہے اور بلی آ کر اس میں سے پانی پی جاتی ہے، تو کیا اسی پانی سے دوبارہ وضو یا غسل کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا؟ تو اخبرنا مالک، ہمیں مالک نے خبر دی، اخبرنا اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ کہ ہمیں جو ہے وہ اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ نے جو ہے وہ خبر دی ہے ان امرأتہ کہ ان کی جو بیوی تھی حمیدہ بنت عبید بن رفاعہ، یعنی حمیدہ جو عبید بن رفاعہ کی بیٹی تھی، اخبرت انہوں نے ان کو خبر دی ان خالتہا اپنی خالہ کے بارے میں. خالہ کون تھی ان کی؟ کبشہ ابنتی کعب بن مالک، جو کعب بن مالک کی بیٹی تھیں اور ان کا نام کبشہ تھا، جو حمیدہ کی خالہ لگتی تھیں. ان کے بارے میں انہوں نے یہ بات بیان کی ہے. وہ کہتی ہیں کہ وکانت تحت ابن ابی قتادہ، کہ وہ ابو قتادہ کے بیٹے کی بیوی تھی. تحت کا مطلب ہوتا ہے نا ان کے تحت تھی، ان کے نیچے تھی، یعنی ان کی اہلیہ تھی. کس کی؟ ابنی، بیٹے کی. ابو قتادہ کے بیٹے کی بیوی تھی. اب ابو قتادہ نے ایک دفعہ مرحا ان کو ہدایت دی، یعنی ان کو حکم دیا. کیا حکم دیا ہوگا کہ بھئی میرے لیے وضو کا یا پانی لے آؤ. فسکبت لہو، بس انہوں نے ان کے لیے رکھا ودوءً وضو کا پانی. فجاءت حرۃ، بس اس وقت ایک بلی آ گئی. فشربت منہ، تو وہ اس میں سے پینے لگی. فاصغا، تو ابو قتادہ نے کیا کیا؟ آگے کر دیا لہا، اس بلی کے لیے، الاناء، اس برتن کو. فشربت منہ، تو بلی نے اس میں سے پی لیا.
قالت کبشہ بیان فرماتی ہیں کہ فرآنی، بس ابو قتادہ نے میری طرف دیکھا، انظر الیہ کہ میں انہی کی طرف دیکھ رہی ہوں، فقالا تو ابو قتادہ نے یہ کہا کہ اتعجبین کہ تم تعجب کر رہی ہو، کہ تم حیران ہو رہی ہو، یا ابنۃ اخی اے میری بھتیجی یعنی اے میرے بھائی کی بیٹی، قالت تو کبشہ نے کہا کہ نعم جی ہاں، قالا تو ابو قتادہ نے کیا کہا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ بے شک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قالا فرمایا ہے انہا لیست بنجس کہ یہ ناپاک نہیں ہے، یعنی جو بلی ہے نا اس کا جھوٹا ناپاک نہیں ہے، انہا من الطوافین اس لیے کہ یہ چکر لگانے والوں میں سے ہے، علیکم تم پر، وطوافاتی اور چکر لگانے والیوں میں سے ہے، یعنی جس طرح غلام اور کنیزیں ہوتی ہیں نا جو بار بار آتے جاتے ہیں، تو بلی بھی ایک ایسا ہی جانور ہے جو بار بار گھروں میں آتا جاتا ہے اور اس سے بچنا جو ہے وہ ناممکن سا ہو جاتا ہے، تو اس وجہ سے یہ کہا گیا کہ یہ ناپاک نہیں ہے، اس کا جھوٹا جو ہے نا وہ مکروہ ہوتا ہے لیکن ناپاک نہیں ہوتا۔ تو قال محمد بیان فرماتے کہ لا بأس نہیں ہے کوئی حرج بأن یتودع یہ کہ وہ وضو کرے بفضل سور الحرۃ بلی کے جھوٹے کے بچے ہوئے پانی سے، یعنی بلی نے جو جس پانی میں سے پیا ہے نا اس پانی میں سے، اس کے جھوٹے پانی میں سے وضو کر لے، کہتے ہیں وغیرہ ہو، اور اس کے علاوہ اگر کوئی پانی ہو احب الینا منہ تو ان کی طرف وہ جو ہے وہ میری طرف وہ زیادہ محبوب ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی قول ہے۔ یعنی امام محمد کیا کہتے ہیں کہ اگر تو کہیں پر پانی رکھا ہوا تھا اور اس میں سے بلی پی لیتی ہے تو یعنی بلی کا وہ جو جھوٹا پانی ہے جو بچ گیا پانی اس میں سے وضو یا غسل کیا جا سکتا ہے، جائز ہے اس سے کرنا، لیکن ہاں اگر اس کے علاوہ کوئی پانی وہاں پر موجود ہے نا تو پھر اس پانی سے وضو یا غسل کر لے، بلی کے جھوٹے والے کو چھوڑ دے، یہ ہماری طرف زیادہ بہتر ہے، زیادہ پسندیدہ عمل ہے، لیکن اگر اس سے بھی کر لیتا ہے جو پانی جس سے بلی نے پیا تھا تو بھی جائز ہوگا، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی اسی بات کی، یعنی وہ قائل ہیں اور وہ بھی اسی بات کو مانتے ہیں کہ اس سے کرنا بھی جائز ہے، لیکن اگر اس کے علاوہ کوئی پانی موجود ہے تو بہتر یہ ہے کہ پھر اس سے کر لیا جائے۔